اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ سی ایس ایس ایگزامس کے لیے ڈان نیوز پیپر ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جتنی بھی انفارمیشن آپ کو کرنٹ نیوز اور ایونٹس کے متعلق ملتی ہے وہ زیادہ تر تو آپ کو نیوز پیپرز اور میگزین سے ملتی ہے، اور جب نیوز پیپر اور میگزینس کی بات آتی ہے تو obvious سی بات ہے کہ ڈان ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ تو نیوز پیپر کی جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ سی ایس ایس ایگزامس کے لیے وہ بھی ایک خاص طریقے سے کرنی چاہیے، ادروائز آپ کا بہت سارا وقت ضائع ہوگا اور کچھ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ تو ڈان نیوز پیپر پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مین جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں سی ایس ایس کے ایک سبجیکٹ کے لیے، یا ایک سی ایس ایس کا اگر ایسے کو تیار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے، تو آپ نے صرف وہ سلیکٹڈ جو ہوتے ہیں ٹاپکس ہوتے ہیں انہیں کو پڑھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے مین پیج پڑھنا ہوتا ہے، جیسے یہ میرے سامنے ایک نیوز ہے کہ یو ایس اپوائنٹس نیو ڈیفینس سیکریٹری ان فیور آف ڈسٹرائنگ حماس۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک کرنٹ نیوز ہے جو کہ آپ کو ایم پی ٹی میں کام آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مین پیج ہوتا ہے وہ آپ نے ایک نظر دیکھ لینا ہے کہ اس میں کون کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے سی ایس ایس کے سبجیکٹس کو لے کر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جو پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپینین میں آنا ہے۔ ٹھیک ہے، اوپینین میں آنے کے بعد آپ نے یہ اس کے جو اوپینینز ہیں وہ دیکھ لینے ہیں ایک نظر۔ ٹھیک ہے، اب ان میں سے بھی وہ اوپینین جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے سبجیکٹ کو لے کر، آپ کے ایک کسی بھی ٹاپک کو لے کر، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایڈیٹوریل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ سی ایس ایس کے ایسے کو تیار کرتے ہیں یا آپ پریسین کمپوزیشن کو تیار کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایڈیٹوریل بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایڈیٹوریل کے اندر آپ کو ایرر فری، بالکل ایرر لیس انگلش دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ اسٹینڈرڈ کی انگلش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ انگلش اگر تیار کرنی ہے سی ایس ایس کے ایسے کے لیے تو آپ نے اس ایڈیٹوریل کو لازمی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسٹار ٹاکس یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے یا گورنمنٹ کے درمیان جو ٹاکس ہیں ان کے اوپر یہ ایڈیٹوریل لکھا گیا ہے۔ تو یہ جو کنٹمپریری جو پولیٹیکل ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، یہ ویسے تو امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، یعنی کہ یہ جو پیٹی ایشوز ہوتے ہیں، پاور پولیٹکس کنٹری کے اندر جو ہو رہی ہوتی ہے وہ زیادہ تر سی ایس ایس میں بے معنی ہوتی ہے، ان کو آپ نے فوکس نہیں کرنا، اپنی کی ایونٹس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جیسے یہ ہے پاکستانی بلاگ انٹینسیفائی لابنگ بیفور ٹرمپس اناگوریشن۔ تو یہ جو ہے فارن افیئرس کے لیے اور جو فارن پالیسی کے لیے ہے، یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے، کرنٹ افیئرس کے لیے اور پاکستان افیئرس کے لیے، ایون ایسے کے لیے بھی بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے، اس ٹائپ کے آپ نے آرٹیکلس پڑھنے ہوتے ہیں، اور پڑھنے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اس کو ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے، اس کے جو مین کی پوائنٹس ہیں آپ نے ان کو مطلب ان کے اوپر لائن لگانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، ان ورڈز کو آپ نے ایک ڈائری میں، سیپریٹ ڈائری کے اندر لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں آپ نے ان ورڈز کی میننگ دیکھنی ہے اور ان کو میمورائز کر لینا ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے ایڈیٹوریل پہ آنا ہے۔ ایڈیٹوریل میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے کی ایونٹس ہیں جو کہ آپ کے کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس، انگلش ایسے اور انٹرنیشنل ریلیشنز، یا اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس چوز کیا ہوا ہے تو اس کو جو اوور لیپ کر رہے ہیں وہ کی ایونٹس آپ نے یہاں سے اٹھا کے پڑھ لینے ہیں ایک نظر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہوتا ہے اس کا سب سے بیک پیج۔ اب بیک پیج کے لیے اگر آپ جاتے ہیں یہاں پہ، اگر آپ نے ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے، اگر آپ کے پاس تو ایک فزیکل ایک نیوز پیپر ہے تو اس کے تو جو سیدھا آپ بیک پیج پہ چلے جائیں گے اور آپ کو جو کہ ورلڈ نیوز ہیں وہ مل جائیں گی وہاں پہ۔ اگر آپ نے ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے تو ویب سائٹ پہ آپ کو یہ ورلڈ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ جو انٹرنیشنل لیول کے جو کی امپورٹنٹ کی ایونٹس ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں، ان کو ایک نظر دیکھ لینا اور پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ انڈیاز کوٹنگ آف دی طالبان، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ افغان طالبان اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں، پاور ڈائنامکس جو ایشیا کے اندر ہے اور پاور پولیٹکس جو ورلڈ سٹیج پر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس ٹائپ کے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آپ کے ایسی کی تیاری میں بھی آپ کے کام آتے ہیں، کرنٹ افیئرس میں بھی آپ کے کام آتے ہیں، اور
آپ کے جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کام آتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان افیئرس میں بھی کافی حد تک یہ ٹاپکس جو ہے وہ پڑھنے چاہیے اور کام بھی آتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ والا، ٹھیک ہے، یو ایس فریزز آلموسٹ آل ایڈ ایکسیپٹ فار اسرائیل اینڈ ایجپٹ آرمس، ٹھیک ہے۔ اب یو ایس کی ایڈ جو کافی ممالکوں کو جا رہی ہوتی ہے، وہ انہوں نے اب بین لگا دیا ہے، فریز کر دیا ہے جو ہی ٹرمپ کی اناگوریشن ہوئی ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے اس کی مین پالیسی یہی ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین، اس کا یہ سلوگن ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کے جو عوام کا جو ٹیکسز ہیں، عوام کے جو ٹیکسز ہیں وہ غیر ضروری چیزوں پر، غیر ضروری امداد کے اوپر، ایڈ کے اوپر خرچ نہ ہو، بلکہ اپنی عوام کے اوپر امریکہ کے اندر ہی خرچ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے۔ اس کے بعد اب یہ 242 ملین اسٹوڈنٹس اسکولنگ ڈسٹرپٹیڈ بائی کلائمیٹ کرائسس، یونیسیف۔ اب یہ کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، ٹھیک ہے، یہ وہ ٹاپک ہے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کرنٹ افیئرس میں بھی، پاکستان افیئرس میں بھی، اور اس پر کئی دفعہ CSS کے ایسے بھی آ چکے ہیں، تو اس ٹاپک کو بالکل بھی اگنور نہ کیجیے گا۔ تو یہ میں آپ کو جنرل اوور ویو دے رہا ہوں کہ اس ٹائپ کے ٹاپکس جو کہ بہت زیادہ انٹرنیشنل ریلیشنس، انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس اور انگلش ایسے کو فوکس کیے ہو، تو ان کو لازمی آپ نے پڑھنا ہے، اور اس پورے پروسیس کے اندر آپ کے میکسیمم جو ہے 40 سے 1 گھنٹہ، 40 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ آپ کا لگنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ آپ نے CSS کے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے نیوز پیپر کو ٹائم نہیں دینا، اپنے ڈیلی بیسس پہ 40 منٹ سے لے کر میکسیمم 1 گھنٹہ نیوز پیپر کو دینا ہے۔ اس میں آپ نے یہ مین ٹاپکس پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جو چیزیں آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ لگ رہی ہیں ان کو ڈائری کے اندر یا اپنے نوٹس کے اندر لکھ لینا ہے، اور جو کچھ ورڈز اور کچھ پرووربس اور ایڈیمس آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، ان کو لکھ کے آپ نے ان کو میمورائز کر لینا ہوتا ہے۔ تو یہ پروسیجر ہوتا ہے CSS کے لیے، ایسے CSS کے لیے نیوز پیپر کو پڑھنے کا۔